وہ آدمی مسجد کی طرف جھانکتا تک نہیں، دکھا کر کے نماز کے ٹائم میں باہر بیٹھ کر ڈینگے مارتا ہے اور خینی اور سگریٹ جھاڑتا ہے، مولانا کچھ نہیں کہہ پائے گا، کیونکہ مولانا اسی سماج کا آدمی ہے۔ مولانا صرف واز کہے گا، مولانا صرف تقریر کرتا ہے، مولانا صرف قرآن بتائے گا، مولانا صرف حدیث کھول کھول کے بتائے گا، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ انبیاء کرام بھی صرف قرآن پڑھ کے سناتے تھے، انہی ہزاروں میں سے 2-4 آدمی کھینچ کے آتے، کلمہ پڑھ کے مومن بنتے تھے، اور یہی کام قیامت تک کے عالموں پہ لازم ہے۔ جمعہ کا خطاب کرتے رہو، عیدین کی تقریر کرتے رہو، سیرت کے جلسوں میں حدیث قرآن بیان کرتے رہو، نکاح کے خطبے میں اللہ سے ڈرانے والی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے رہو۔ اگرچہ ہزاروں کا مجمع ہو، ایک کا دکا تو کھینچ کے آئے گا۔ اگر ایک دو کا دل سیدھا ہو گیا، ان کے دماغ میں آخرت کی بات بس گئی، وہ اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے لگا، 50 کروڑ کا بنگلہ بنانے سے زیادہ یہ کام وزنی ہے کہ ایک آدمی کو جنتی بنا دیا جائے، ایک آدمی کو راہ راست پہ لگا دیا جائے۔ چونکہ حضور نے کہا تھا کہ علی جہاں میں تجھ کو بھیج رہا ہوں وہاں تم پہلے تلوار مت چلانا، پہلے لوگوں کے سامنے واز کہنا، تقریر کرنا، سنانا، نصیحت، دین اسلام کی بات بتانا۔ ایک آدمی بھی اگر اسلام قبول کر لے، راہ راست پہ آ گیا، تو حضور نے کہا تھا یہ کام تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ پتا چلا جلسہ جلوس کروانا یہ صرف ایک کوشش، ایک پریاس کا حصہ ہے کہ میں دسترخوان سجا دوں، عالم کو بولا دوں، وہ روحانی خوراک لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اگر ایک دو آدمی کی پیاس بجھ گئی، اس کے سینے میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تو جلسہ کرانے کا حق ادا ہو گیا، محنت وصول ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ جلسہ ختم ہوا، مسجد نمازیوں سے نہیں بھر پائیں تو جلسہ کا کیا فائدہ ہے؟ چاہے ایک آدمی بھی نماز کے لیے مسجد میں آئے نہ آئے، نماز کے لیے 5 ٹائم اذان کی صورت میں پکارا جائے گا۔ اگر کوئی نمازی نہیں آتا ہے تو اذان بند نہیں کی جائے گی۔ جمعہ کا خطبہ فرض ہے، سبیلکم طویل طویل وزادکم قلیل قلیل، یعنی تیرا سفر کا خرچہ تھوڑا ہے اور راستہ بہت لمبا ہے۔ قبر میں رہنا ہوگا 50,000 سال، اسی قبر میں عالم برزخ میں کیسے رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو تب تک قبر میں رہنا ہے۔ قیامت چاہے کل قائم ہو یا 50,000 سال کے بعد ہو، میدان محشر میں پل صراط پار کرنے کے بعد جنت ہے، وہ 500 سال کی مسافت ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس سے ہر آدمی کو چل کے آگے جنت ہے، جانا پڑے گا۔ جہنم کے اوپر پل ہے، جنت جانے کا وہی ایک راستہ ہے، اسی سے گزر کے جانا پڑے گا۔ 500 سال کے برابر وہ ڈسٹینس ہے پل صراط کا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اسی سے گزرنا ہے۔ چاہے تسمار خواہ رہے، ہندوستان، پاکستان، امریکہ کے مالک رہے، وہاں کوئی دنیا کا دھوس نہیں چلے گا، وہاں کوئی زمینداری یا کوئی نوکری یا کوئی ملازمت یا 50 اولاد کے آپ باپ رہے، کچھ نہیں چلے گا، وہاں صرف نیکی کام آئے گی۔ اس موقع پہ جس کے پاس نماز ہوگی، جس کے پاس روزے ہوں گے، جس کے پاس جو زکات کے اعمال ہوں گے، جن کے پاس دینداری، شرافت، حیا اور پاکیزگی ہوگی، جو گناہوں کو کم اور نیکیاں زیادہ کیا ہوگا، وہ نیکیاں اس کے سامنے آ جائیں گی، وہ ڈگمگاتا رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت آ جائے گی، وہ آگے چلے گا، ڈگمگائے گا، گرنے والا ہوگا، جہنم میں نماز آ جائے گی، وہ آگے جائے گا، ڈگمگائے گا، روزہ آ جائے گا، وہ آگے جا کے ڈگمگائے گا، قربانی کا بکرا آ جائے گا، وہ آگے جا کے ڈگمگائے گا، لوگوں سے مسکرا کے ملنا، حسن سلوک آ جائے گا۔ زندگی بھر جس نے شراب کو ٹچ نہ کیا ہو، ایک بوند حرام سمجھا ہو، یہ ادا سامنے آ جائے گی۔ اس طرح سے 500 سال کے مسافت کے برابر وہ راستہ وہ آسانی سے پار کر جائے گا۔ جس کے پاس گناہ ہے 5 کروڑ اور نیکی ہے 1 لاکھ، وہ تو 4-10 قدم چلے گا نیکی کے بہانے، اب وہ گناہ سامنے آ جائے گا۔ وہ آج شراب کا گناہ آئے گا، زنا کا گناہ آئے گا، دھوکہ دینے کا گناہ آئے گا، نماز چھوڑنے کا گناہ آئے گا۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، 80 برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ جس پر نماز فرض ہوئی 15 سال میں، وہ نماز شروع کرتا ہے 50 سال میں، یہ بتا دیں کہ 35 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے، اگر سوچے تنہائی میں تو سینہ پھٹ جائے گا۔ یہاں تو ہم سوچتے ہیں پڑوس کے بچے کو نوکری کیوں مل گئی، یہاں تو ہم سوچتے ہیں اس کی بیٹی کا رشتہ ایک اچھے اسکول کے ٹیچر سے کیسے لگ گیا، یہاں تو ہم سوچتے ہیں کہ سامنے والا بندہ 5-10 کمرے کا گھر کیسے بنا لیا۔ یہاں تو میرا سینہ پھٹتا ہے جب میں کسی کو کاٹ
پہ چلتا ہوا دیکھتا ہوں، جب میں کسی کے بیٹے کو خوبصورت دیکھتا ہوں، جب کسی کو امن و امان سے رہتا ہوا دیکھتا ہوں، سینہ اس میں پھٹ رہا ہے کیونکہ میری نظر دنیا پہ ہے۔ وہ آخرت کی یاد کرے تب سینہ ہل جائے گا، پلسرات کو یاد کرے تب آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلیں گے، اپنے اعمال کو یاد کرے برائیاں کتنی ہیں اور نیکیاں کتنی ہیں تب سینہ ہل جائے گا۔ جو آخرت رخی ہوتا ہے اس کا سینہ نرم ہوتا ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہے۔ آج اچھا کھانا، اچھا پہننا اور صرف فلم دیکھنا، موبائل چلانا، اس نے مجھ کو جانور بنا دیا ہے۔ میری آنکھ سے آنسو کے قطرے چھن گئے ہیں، میرا دل سے نرمی ختم ہو گئی ہے۔ سامنے ایک آدمی مر رہا ہے، میں ویڈیو بناتا ہوں، وہ پانی پانی چلاتا ہے، میں پانی نہیں دیتا۔ پہلے زمانے میں دو آدمی لڑتے تھے تو تیسرا آ کے دونوں کو لڑائی سے روکتا تھا اور ڈانٹتا تھا، مگر آج کل انسان کی تعداد ایسی گھٹی اور کتوں کی تعداد میں ایسا اضافہ ہوا۔ بزرگوں نے کہا تھا، میں آج 25 سال سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگوں نے کہا کہ آخری زمانے میں ماں کے پیٹ سے کتا پیدا ہوگا، وہ رہے گا انسان کی طرح ناک نقشہ والا مگر دل اس کا گندا ہوگا، زبان اس کی کٹی ہوئی ہوگی، وہ زبان کھولے گا دوسروں کو گالی دے گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا دوسروں کو کشٹ پہنچائے گا۔ جیسے کتے کا کام ہے پھونکنا، دوسروں کو کشٹ دینا، اسی طرح یہ انسان کتوں کی صفت کا پیدا ہوگا۔ ان کا کام ہی ہے تکلیف پہنچانا، اپنے کلام سے تکلیف دینا، اپنی زبان سے تکلیف دینا، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا۔ یہ رہے گورا چٹا راجپوت اور پرہمن جیسا لیکن اس کا کردار کتوں جیسا رہے گا۔ اس کا کردار جس طرح سماج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سینہ پھٹتا ہے جب میرے بھائی کو نوکری ملتی ہے، جب میرے بھائی کی بیٹی کو اچھا رشتہ ملتا ہے۔ یہاں ایک آدمی کا قدم آدمی بغیر مفاد کا نہیں اٹھتا ہے، لیکن کسی کی بیٹی کا رشتہ کاٹنا ہو تو 1000 روپے جو مسجد میں چندہ نہ دیا ہو، جو جلسے میں 5 روپے دینے کو برا کہتا ہو، جلسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو مسجد کی تعمیر میں چندہ نہیں دیتا ہو، جب تعمیر سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو چندہ نہیں دیتا ہو مسجد میں نہ مدرسے میں، مدرسہ چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ یا صرف مولوی مولانا بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی آدمی 1000 روپے اپنا خرچ کر کے وہ ستو اور پانی باندھ کر لاہور تک سے رانچی جاتا ہے، وہاں جا کے اپنے سماج کے اس آدمی جس کی بیٹی کا رشتہ رانچی کے کانٹا ٹولے کے شاندار گھرانے میں لگ رہا ہے، وہاں جا کے ایک شکایت کی پوٹلی لے کے جاتا ہے، اس کی ماں ایسی ہے، اس کا باپ ایسا ہے، آپ آج غلط جگہ پھنس گئے ہیں، وہاں رشتہ کریں گے ساری زندگی آپ پریشان رہیں گے۔ میں پڑوسی ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی محبت میں آپ کو آ کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کا خاندان، آپ کا گھر والا، آپ کا بیٹا ساری زندگی مصیبت نہ اٹھائے۔ ایک اچھا خاصا رشتہ کوئی مسلم یا کوئی بدتمیز جا کے توڑوا دیتا ہے، اس کے بعد آ کے بولتا مجھ کو نہیں پہچانتا ہے وہ، میں کتنی دور سے جال پھینکتا ہوں، اب یہ تالی بجاتا ہے جب اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ آدمی کی اولاد ہے، اسے کیا کہیں گے؟ وہ انسان ہے، انسان کی صورت میں وہ کتا ہے جو دوسروں کو کاٹتا ہے۔ اس لیے آخر زمانے میں بے حیاؤں کی تعداد، اسی طرح کے ظالموں کی تعداد، اسی طرح کے دنیا داروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آدمی وہی ہے جو اپنے گھر میں اسلام کی بات کرتا ہو، شریعت کی بات کرتا ہو، دنیا ایک قطرہ پانی ہے، آخرت سمندر کے معنی